أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعض بلند سب سے پہلے تمام اہل ولا کو مشیت اللہ کے ساتھ عصمت اللہ کے عقد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک۔ اور دوسری گزارش یہی ہے کہ جتنی دیر میں نے یہ جشن پڑھنا ہے میں یاد نہیں دلاؤں گا کہ آج جشن ہے، ہر چہرے پہ جشن لکھا ہوا نظر آئے، ہر صفحہ رخسار کتاب مودت دکھائی دے، جو بولوں پہلی فرصت میں وصول ہوتا جائے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب خوش ہونے والوں سے ہے، جلنے والوں سے نہیں ہے۔ جو اصل میں پتہ نہیں آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا یا نہیں، عقد یکم ذی الحج کو ہے، رخصتی 19 ذی الحج کو ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ پچھلے محلے والوں، عقد پہلی کو ہوا، رخصتی 19 کو ہوئی، درمیان میں دن کتنے ہیں؟ 18۔ 18 دن گزارنے میں ذیغ عمر راز ہی دو ہیں۔ ایک بطول کی ظاہری عمر 18 سال تھی، اللہ نے اس عدد کی تکمیل کرنی تھی، اور دوسرے چونکہ 18 ذی الحج اعلان ولایت کا دن ہے تو مشیت الہی چاہتی یہ تھی کہ زمانہ سمجھ لے کہ علی بھی جب تاج ولایت سر پہ رکھ لے پھر بطول کا حاکم ہوا کرتا ہے۔ جو 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 ہاں جیتے رہو، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اچھا، اصل میں فروخ مسئلہ یہ ہے، خدا بڑا بادشاہ ہے۔ میں حالانکہ اشتہار میں نے عنوان پڑھا کہ معرفت امام زمانہ تھا، لیکن چلنے سے 5 منٹ پہلے چودھری فروخ نے کہا کہ آج جشن پڑھیں اور کل سے اپنا عنوان شروع کیجئے گا۔ وہ جو پچھلے کونے میں بیٹھے ہو دیکھنا میری طرف، خدا اپنی کبریائی میں جیسے لازوال ہے، وہ اپنی مشیت کے فیصلوں میں بھی ایسا بے مثال ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کبھی ان کو الگ الگ کر کے اپنی خدائی بچاتا ہے، کبھی ایک کر کے خدائی بچاتا ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، تمہارے سر سے بات گزر گئی، میں نے کہا کبھی الگ الگ کر کے، یعنی وہ خود ایک ہے۔ جب ایک نور کو اپنے نور ذات سے صادر کرتا ہے، نگاہ بے نگاہی سے دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھ جیسا لگ رہا ہے، تو پھر اسے 14 میں ڈال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم 14 ہو، میں ابھی بھی ایک ہوں۔ تو یہاں خدائی بچا لی۔ اور کبھی دیکھتا ہے کہ یہ الگ ہیں، علی علیحدہ ہے، بطول علیحدہ ہے، پھر ان کو ایک کر کے خدائی بچا دیتا ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہو چکری والوں، پنڈی والوں، چکوال والوں، کہ علی اپنی ذات میں لا شریک تھا، بطول اپنی ذات میں لا شریک تھی، چونکہ جیسے اس نے کہا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی کفو نہیں، زیغم بطول کا بھی تو کوئی کفر نہیں تھا۔ پھر ان دو عدم کفو والوں کو یکجا کر دیا، یعنی دو لا شریکوں نے مل کے اس لا شریک کو لا شریک ثابت کر دیا۔ جو اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے نا ادھر والے دوستو؟ ایک جملہ
ذوالفقار بیٹے کہنے لگا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہنے لگا ہوں، میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ ہر شخص وہ جملہ نہ سمجھے گا نہ خریدے گا، لیکن جس کی سمجھ میں آ گیا اس کا جشن ہو جائے گا۔ علی وحدت ہے، بطول توحید ہے۔ میں کہہ گیا ہوں علی وحدت ہے، بطول۔ حیران ہو گئے ہو نا کہ یہ لفظ کل تک تو ہم نے شیعہ علماء سے سنا اللہ کے لیے، اور آج غضنفر بول رہا ہے علی و بطول کے لیے۔ بھائی وہ احدیت والا ہے، یہ وحدت والے ہیں۔ جی جی جی، قل هو اللہ احد۔ اور احد بھی جب وہ اظہار میں آتا ہے تو ہوتا ہے۔ اور میری پھر یہ لڑک پن سے عادت ہے کہ جو اس گھر کے فضائل سن کے حیران ہوتا ہے میں انہیں کچھ زیادہ حیران کرتا ہوں۔ سورہ مدثر پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے انہا لإحدی الکبر۔ انہو نہیں، انہا، انہو ہوتا تو ضمیر مذکر ہوتی، انہا مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ مستور کیا ہے؟ لإحدی الکبر۔ جاؤ، نیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل ویلیج ہے دنیا، کسی بھی عالم مجتہد کا نمبر نیٹ سے نکال لینا اور تصدیق یا تردید کر لینا کہ احد کی مؤنث کیا ہے، وہ بتائے گا احدا۔ بس پی گئے ہو بات کو۔ احد کی مؤنث احدا، خود کو کہتا ہے احد، بطول کو کہتا ہے احدا۔ چونکہ صادق آل محمد نے اس کی فرق تفسیری یہی ہے کی ہے کہ یہ آیت بطول کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہا لإحدی الکبر، یہ کبرا مستورات میں سے بھی احدا ہے، یعنی احد ہے۔ تو ان کی حقیقت میں تو احدیت بھی گلی ہوئی ہے۔ میں نے تو پھر بھی تمہارے دماغوں پہ زیادہ وزن نہیں ڈالا اور وحدت اور توحید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے توحید اور وحدت کو کیا اکٹھا۔ اب حقیقت میں تو وحدت اور توحید ایک ہی شے ہیں، لیکن بولنے میں تو لفظ الگ الگ ہے نا۔ توحید الگ لفظ ہے، وحدت الگ لفظ ہے، لیکن جو وحدت ہے وہی توحید ہے۔ تو یہ دو توحیدیں یا دو وحدتیں ملی جو پردے میں ایک تھیں، ظاہر میں دو تھیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ نہیں، اب غور کرنا یا کسی بھی صاحب علم سے پوچھ لینا، بات دو موتیوں کی کر رہا ہے، صیغہ واحد کا استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا یخرجان منہما، کہ وہ دو ظاہر ہوتے ہیں، دو خارج ہوتے ہیں۔ اللہ نے واحد کے صیغے میں کہا یخرج منہما، ان دو دریاؤں سے خارج ہوا، یعنی اب اس کا لفظی ترجمہ ہوگا خارج ہوئے نہیں، خارج ہوا۔ کون؟ لولو اور مرجان۔ یعنی یہ بھی دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ حسنین شریفین کہنے کو حسن الگ لفظ ہے، حسین الگ لفظ ہے، لیکن حقیقت واحد ہے۔ جو حسن ہے وہی حسین ہے۔ اچھا، ایک لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے حسنین، اس کا معنی کیا ہے؟ سجاد شاہ، دو حسن۔ حسنین کا معنی ہے دو حسن، یا حسنین کا معنی ہے دو حسین، یعنی حسن ہے تو دونوں، حسین ہے تو بھی دونوں۔ پلے پڑ رہی ہے یا سر سے گزرتی جا رہی ہیں میری باتیں؟ دو حسن یا دو حسین، یعنی ایک حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، بس ایک فرق رکھا، ایک کو لولو کہا، ایک کو مرجان کہا۔ لولو صدف میں ہوتا ہے، مرجان کی جھاڑی ہوتی ہے پتھر، لگتا جھاڑی پہ ہے۔ صدف میں لولو ایک ہوتا ہے، اس لیے حسن کو لولو کہا کہ خود امام ہے، نسل میں امامت نہیں ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو جو۔ اور مرجان چونکہ جھاڑی ہوتی ہے، اس پہ بہت سے مرجان اور مونگے لگتے ہیں، چونکہ حسین کی نسل میں شجرہ امامت تھا، اس کے لیے مرجان کا لفظ بولا۔
یعنی یہ وہ اپنی توحید کے کرشمے دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہم جیسے کم علم یا بے علم لوگ اگر سوچنے بیٹھیں تو سمجھ لیں خدا وہ نہیں ہوتا جو غضنفر بنا دے، خدا وہ نہیں ہوتا جو چودھری فرخ بنا دے، خدا نہیں ہوتا وہ جو تم جیسا بنا دے، خدا وہی ہوتا ہے جو ایک بنائے اس کو 14 کر سکے، 14 کو پھر ایک بنا سکے۔ اللہ جو ہاں پچھلے محلے والوں جشن میں آئے ہو یا بگاڑنے میں آئے ہو تو کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیا کرو۔ ایک جملہ ایک صاحب نظر لکھا ہے، میں نے اسے تنہائی میں کئی بار مجالس میں بیان بھی کیا ہے، لیکن جب کبھی میں نے اسے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے، خدا واحد کی قسم میرے 14 طبق روشن ہوئے ہیں۔ بظاہر اس نے علی و بطول کی شادی کو مد نظر رکھ کے وہ جملہ کہا، اور کہا کس تناظر میں؟ بطول نے رسول کا گھر چھوڑا، علی کے گھر گئی۔ نہ اس جملے کو میں دوسری طرح کہنا چاہتا ہوں، بطول نے اللہ کے محبوب کا گھر چھوڑا اور اللہ کے گھر آنے والے کے گھر گئی۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ رسول اللہ کے محبوب کا گھر چھوڑا اور اللہ کے گھر آنے والے کے گھر گئی۔ چلو اگر یہ خرید لیا ہے تو اس جملے کو پھر یوں بدل دیتا ہوں کہ بطول نے حقیقت محمدیہ کا گھر چھوڑا اور علی کے گھر آنے والے علی کے گھر گئی۔ تو اس کو جو اس کی نظر نے دیکھا ہے، یعنی مصدر عصمت کی روانگی، اور پہنچی کس کے گھر؟ علی کے گھر۔ انہوں نے اب ایک جملہ لکھا ہے اگر خرید سکتے ہو، وہ فرماتے ہیں زفت حقیقت الحمد الی بیت الحمد۔ زفت حقیقت الحمد الی بیت الحمد۔ وہ کہتے ہیں لوگو یہ نبی کی بیٹی علی کے گھر نہیں جا رہی، یہ حجت کی بیٹی ایک حجت کے گھر نہیں جا رہی، الحمد کی حقیقت الحمد کے گھر جا رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا، بعض نے دیوار ہوا پہ آ کے سنا اور بعض زمین گیر ہو کے سن رہے ہیں۔ حقیقت حمد تو میں ترجمے کی ہوئی رعایت کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ اس کا ذوالفقار حقیقی ترجمہ ہوگا الحمد کی حقیقت۔ بیت الحمد میں گئی، الحمد کی حقیقت الحمد کے گھر گئی، یعنی بطول کو بھی الحمد کہا، علی کو بھی الحمد کہا۔ میں جشن ختم کروں گا، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھو گے نماز میں تو جب پہلی آیت پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اب قرآن تو جائے گا میں اردو میں تو آیا نہیں، عرب والوں کے لیے عربی زبان میں اترا، اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہر حمد اللہ کے لیے، وہ تو کہیں گے الحمد اللہ کے لیے، اور اللہ کہہ بھی یہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد اللہ کے لیے ہے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھو، علی بھی ہم الحمد، بطول بھی الحمد، تو یعنی نماز میں تم اعتراف کرتے ہو کہ علی و بطول دونوں اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ علی بھی اللہ کے لیے، بطول بھی اللہ کے لیے۔ اب اسلام کو تم جو لام بنا لو عربی اور نحو کے قانون میں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا یہ دونوں اللہ کے لیے ہیں، علی بھی اللہ کے لیے، بطول بھی اللہ کے لیے۔ اب ایک جملہ کہنے کے سوا میرے پاس فروخت چارہ نہیں، پتہ نہیں کل تھوڑے آئیں گے یا تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن نمک جن کا کھاتا ہوں حلال انہی کا کروں گا۔
ظاہر میں ہم کہہ رہے ہیں الحمد اللہ کے لیے، باطن میں ہم کہہ رہے ہیں علی بھی اللہ کے لیے، بطول بھی اللہ کے لیے. یعنی تمہاری نماز کی پہلی رکعت پردے پردے میں دونوں کا نام آئے تو باطل نہیں ہوئی. اللہ اللہ اکبر. صرف لفظ علی سے خار ہے. ناراض ہو گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ اچھا، جو یہاں بیٹھا ہے پھر وہ میری طرف دیکھے. یہاں مفاتیح الجنان مل جائے گی فروخت کسی کے پاس؟ یقیناً مل جائے گی. تم سب میرا ایک چیلنج سن لو، جشن کے بعد آ جانا، مفاتیح الجنان موجود ہے. تمہیں دعا دکھاؤں گا، معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا. ہاں اس میں ایک جملہ ہے دیغم، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پر نکل آئے میں اڑ جاؤں. ہاں چونکہ اللہ نے اہتمام ہی یہی کیا تھا چکری والوں. 6 مہینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب محمد احمد محمود اپنے مقاصد کے ترجمان کو حکم دیا تھا کہ پورے خطہ حجاز میں، پورے خطہ عرب میں 6 مہینے کوئی اپنی رزق روزی کا انتظام نہ کرے. بالکل میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ لائیو کیمرے چل رہے ہیں، پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے. کسی مائی کے لال سے کہو کہ غضنفر کے اس دعوے کی رد پیش کرے. 6 مہینے انسانوں کو بھی حکم تھا چولہا نہیں جلانا، جانوروں کی رزق روزی کا احترام نہیں کرنا، حتیٰ کہ حشرات الارض کے لیے بھی یہی حکم تھا. جبریل نے آ کے رسول نے کہا تھا، جانتا تھا رسول ہونے کو بھی ہونے سے پہلے، جبریل کیوں نہ جلیں چولہے، 6 مہینے کھائے پیے بغیر کون زندہ رہے گا. جبریل نے رسول کے قدم چوم کے کہا، اے حبیب خدا، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں آنے والے، میرے خانہ زاد کی شادی ہے، 6 مہینے کا رزق ہم آسمانوں سے بھیجیں گے، کیونکہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی شادی علی کی ہو اور کوئی جلے، چاہے وہ توا اور چولہا کیوں نہ ہو. گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ ہاں تو جب اللہ توے اور چولہے کو بھی جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اس شادی کے موقع پر، تم تو اپنے آپ کو حبدار کہتے ہو، موالی کہتے ہو، تو چہرہ جلتا ہوا نظر نہ آئے مجھے. ہاں اب آؤ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ مفاتیح الجنان، دعا اور زبان عصمت سے نکلی ہوئے دعا. اللہ کو خطاب کر کے یہ کہا جاتا ہے، یا مشتری الحمد لک الحمد، اے الحمد کے خریدار. میں کہہ گیا 5-6 لوگوں کی طرف سے شاید کچھ سمجھ آئی ہے، باقیوں کے سر سے گزر. اللہ سے کہہ رہے ہو اے الحمد کو خریدنے والے. کیا مطلب؟ بھئی سورہ حمد لکھتے ہو، وہ اللہ خرید لیتا ہے؟ نہیں، یہ تیرا میرا کاروبار ہے، قرآن لکھنا اور بیچنا. اللہ نہ بیچتا ہے نہ خریدتا ہے، بلکہ وہ تو ہمیں بھی قرآن میں کہتے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو. تو پھر ہم یہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مشتری الحمد، اے الحمد کو خریدنے والو. یہ تمہاری تسلی کے لیے میں نے جملہ بولا ہے. اگر یادداشت کام نہیں کر رہی تو آؤ میری انگلی پکڑ لو، 1400 سال پیچھے کا تصور لگاؤ، قرآن بھی کھولو، ڈھونڈو اللہ نے خریدا کیا ہے. چونکہ لفظ جگہ مشتری ہے، خریدار، خریدنے والا، بائے، بیچنے والا. تو میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد قرآن کے پاس گیا، کیا خریدا اللہ نے؟ ایک آیت نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. لکھا ہوا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے میری مخلوق میں کچھ ایسے بھی ہیں
میں جن کی جان خرید لیتا ہوں رضاؤں کا خزانہ دے دیتا ہوں. اللہ جو اللہ اکبر. پلے پڑھ رہی ہے دوستو. اب میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, یہ تم مجھے بتاؤ گے کس کی جان خریدی اللہ نے؟ پچھلے محلے والوں, یہ جشن والا نعرہ لگایا ہے تم نے. ہاں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. کس کی جان خریدی ذوالفقار؟ علی کی. سارے اٹھانا, فرق دعا بھی کرنا ہے. جشن کے بانی ہو, جملہ میں وہ بولنے لگا ہوں, میں شاید پورے عشرے میں اس وزن کا جملہ نہ بول سکوں. یہ میری سوچ ہے, ہو سکتا ہے مولا کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ اچھے جملے آ جائیں, لیکن میری طرف دیکھنا. علی کی جان خریدی. اللہ بے ضرورت خریدے گا؟ پچھلے محلے والوں, کبھی تم نے بغیر ضرورت کے سوئی بھی خریدی بازار سے؟ تو پھر تم اتنا سا شعور رکھتے ہو, سوئی نہیں خریدتے جب تک ضرورت نہ ہو. اللہ جو اقلب کا بھی خالق ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بے ضرورت تو نہیں خریدے گا نا. تو پھر آؤ ذرا میرے سوزی بن جاؤ, میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مالک ہم وہ چیز خریدتے ہیں جس کی ضرورت ہو. ایک طرف تو کہتا ہے میں بے نیاز ہوں, اللہ اکبر, ایک طرف ان اللہ هو الغنی الحمید کہتا ہے, اپنے آپ کو غنی عن العالمین کہتا ہے, مجھے عالمین کی بھی ضرورت میں غنی. ایک طرف بے نیازی, دوسری طرف میرے مولا کی جان کی ضرورت. ہاں, اور جس فکرے کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دعا کرنا, شاید اس سے بڑا فکرہ میں نہ بول سکوں. اب اس جان سے اتنا پیار ہو گیا اللہ کو, یہ تو واضح ہو گیا نا کہ خریدی علی کی جان. اور دعا کیا کہہ رہی ہے؟ یا مشتری الحمد, اے الحمد کے خریدار. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي رُوحَهُ, کہ میں نے روح خریدی, نفس خریدا. جاگو, اس سے بڑا مقدر کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ خدا نے تو تمہیں مقدر کا سکندر, بلکہ مقدر کے سکندر کو بھی رشک کرنا چاہیے تمہاری قسمت پہ. تو وہ کچھ تمہیں اللہ نے بنایا, خود بدبختی کو آواز دو تو وہ دوسری چیز ہے. خریدتا علی کا بدن ہے. اللہ اکبر. نہیں, مزید میں دلیل دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ بچہ بھی اس قافلے سے نہ بچھڑے. بدن خریدا کیوں تھا علی کا؟ کام میں لانا تھا, بدر میں لڑانا تھا, احد میں لڑانا تھا, خندق میں لڑانا تھا, خیبر میں لڑانا تھا. اپنے حبیب کا صدقہ بنا کے اس کے بستر پہ سلانا تھا. تو اب چکری والوں ذرا غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو. خریدتا علی کا ظاہری بدن ہے, کہتا ہے میں نے الحمد خریدا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں, تو اب یہ شیعہ, چونکہ غضنفر پڑھتا شیعوں کے لیے ہے, نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں, نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے, ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. جس اللہ کی نظر میں علی کا بدن الحمد ہے, تو کیسا شیعہ ہے وہی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے. جیتے رہو. اب میرا خیال ہے کافی سے زیادہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یا مشتری الحمد,
اسی لیے جو جملہ پہلے میں نے پڑھا تھا، زفت حقیقت الحمد، یعنی بطول کو الحمد کی حقیقت کہا، علی کے گھر کو بیت الحمد کہا، الحمد کا گھر۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ ہاں آتی مجھے ایسی ہی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے دربار پہ بھی لاتعداد دفعہ میں نے مولا کی شادی بھی پڑھی۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ اگر پورا عشرہ بھی کہو کہ شادی پڑھو تو پھر میں روز نئے ڈھنگ سے، نئے آہنگ سے، نئے رنگ سے پڑھوں گا تاکہ جو ولا کی معراج پہ ہیں وہ اس تناظر میں اس حقیقت کو خریدیں۔ علی کو یہاں انہوں نے، اس عالم ربانی نے حقیقت الحمد نہیں لکھا، بطول کو کہا۔ کیوں؟ بھائی شے جو بھی ہو وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ علی مخلوق میں ظاہر تھا، اسے بیت الحمد کہا، بطول چونکہ پردہ دار تھی اسے حقیقت حمد کہا۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو اب مجھے یہ حق ہے نا کہنے کا، اور ابھی تو میں صرف قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے ایک لفظ پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ حق تو چکری والو یہ ہے کہ حقیقت قرآن کی شادی ہے تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اللہ اللہ اکبر۔ چونکہ مانتے ہو نا ان کو قرآن، پچھلے محلے والوں مانتے ہو نا؟ ہاں تو پھر کہا جا سکتا ہے نا، لیکن جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے، اور یہ قرآن کا سب سے پست ترین نزول ہے۔ ورنہ جو قرآن کی حقیقت ہے، جہاں قرآن کا حقیقی گھر ہے، اسے جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، سید الملائکہ ہے، ملائکہ نوریہ کا سردار ہے، لیکن قرآن کی حقیقی منزل کو جبریل نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی بینائی سے بھی چھپا ہوا ہے۔ تو یعنی قرآن ذوالفقار بیٹے اسے کہتے ہیں جسے جبریل بھی نہ دیکھ سکے۔ تو جب تیرے پڑھنے والے حقیقی قرآن کو جبریل نہیں دیکھ سکتا، تو جو حقیقت قرآن ہے اور حجاب الہی میں ملفوف ہے، اسے بینائی بشر کیسے دیکھے گی؟ ہاں، اور پھر نماز کی زیارت میں کہتے ہو نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اپنے زمانے کے امام کی جب زیارت پڑھتے ہو، اے قرآن کے شریک، نہیں کہتے؟ بولنے پہ کوئی پائی پیسہ، کوئی ٹیکس نہیں ہے، فرق سے پوچھ لو، کہتے ہو یا نہیں؟ سارے بول کے جواب دو نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ کیا مطلب؟ تیرے زمانے کے امام قرآن کا شریک ہے۔ اللہ کے لیے کہتے ہو، قرآن میں بھی پڑھتے ہو، لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ لا شریک ہے، اس کا ملک میں کوئی شریک نہیں۔ کیوں؟ یعنی اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو اللہ جانے سر سے گزر گئی ہے۔ اگر بچوں قرآن کا اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنا شریک بنایا ہی نہیں کہ میں اکیلا اللہ ہوں، میری وحدت کا بھرم رہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا، جس طرح اللہ کا شریک دوسرا اللہ ہوتا تو جو قرآن کا شریک ہوگا وہ بھی تو دوسرا قرآن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ قرآن یہ والا نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ نہیں جس کی تم گھر جا کے تلاوت کرو گے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، وہ قرآن جو اللہ کے لدن میں رہتا ہے، اور جو قرآن اللہ کے لدن میں ہے چکری والو، وہاں نہ سیاہی ہے، وہاں نہ حرف ہیں، نہ وہاں لفظ ہیں، نہ وہاں صوت ہے، نہ وہاں لہجہ ہے، نہ وہاں آواز ہے۔
اب دیکھیں میں بولوں گا تو لفظ ظاہر ہوں گے نا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں اپنے آپ میں سوچ رہا ہوں، یعنی میرا کلام تو ہے لیکن کہیں میرے اندر چھپا ہوا ہے، لفظوں میں نہیں ڈھلا. تو وہ مقام لدن پہ جو قرآن کی حقیقت ہے وہ حقیقت ہوگی اس کی جسے تم قرآن کا شریک کہہ رہے ہو. جی یہ جو قرآن کا آخری نزول ہے، پست ترین نزول، جب وہ کاغذ پہ اترتا ہے، یعنی قرآن نے تھکے ہو تو یہیں چھوڑ دوں، قرآن نے اللہ کے لدن کو پیغام چھوڑا، قرب الہی میں آیا، قرب کو چھوڑا، لوح محفوظ پہ اترا، لوح محفوظ کو چھوڑا، چشم اسرافیل میں آیا، چشم اسرافیل کو چھوڑا، پیشانی اسرافیل پہ آیا، پیشانی اسرافیل سے نگاہ جبریل میں اترا، نگاہ جبریل سے قلب محمد پہ اترا، قلب رسول سے زبان رسالت پہ اترا، زبان رسالت سے لوگوں کے ذہنوں میں اترا، آخری مرتبہ تمہارے گھر کے کاغذ پہ اترا. اب تو بھلے پڑ گئی نا بات. یعنی یہ قرآن کا آخری اور پست ترین نزول ہے جو حرفوں کی شکل اختیار کرتا ہے، کاغذ پہ چھپ جاتا ہے، جلد بندی بھی ہوتی ہے، وہ لکڑی کا رحل بھی مانگتا ہے. یعنی تم کہہ سکتے ہو یہ جو قرآن کی جلد ہے یہ 4 دیواری ہے، گھر ہے قرآن کا. سمجھ میں آ رہی بات ہے جو نہیں؟ یہ جو قرآن کا غلاف ہے یہ لباس ہے قرآن کا، یہ جو رحل ہے یہ سواری یا منبر ہے قرآن کی. تو آؤ شریک القرآن کی حقیقت کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ قرآن جو لدن الہی کو چھوڑتا ہے وہ لکڑی کا منبر طلب کرتا ہے، اور یہ جو 2 قرآن آج کے دن شادی کے عقد کے نکاح میں بندھن میں بندھ رہے ہیں، ان سے بھی 2 حقیقی قرآن ظاہر ہوتے ہیں. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. اور جب یہ رحل مانگے لکڑی کا نہیں مانگتے، یہ دوش محمد سے کم رحل طلب ہی نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ. جو میں تم سے راضی، شاعر نے جب تم سے راضی ہو، سید عالمین تم سے راضی ہو، بس یہی کیا کرو. داد وہی دیا کرتے ہیں جنہیں دینا آتی ہے، لیکن مالکوں کی خوشی میں چہروں کا اظہار یہ تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا، بس وہ خوش خوش رکھا کرو. اور قرآن پڑھنا بیگم اللہ قیامت کی منظر نگاری میں کہہ رہا ہے وجوہ ہوئی یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ اکبر. سورہ قیامت نے کیا قیامت کی بات کر دی ہے، میری آنکھوں میں آنکھ رہا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے بہت خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ پہلا ناظرہ ہے زواد کے ساتھ اور دوسرا ہے زوئے کے ساتھ. مالک کیوں خوش ہوں گے؟ کہتا ہے الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ جو رہے ہوں گے. اللہ اللہ اکبر. جی کچھ چہرے کھلے کھلے، رش کے چمن بنے ہوئے، باغ بنے ہوئے، وجہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میرا سوال علماء تک لے جانا. کیا اللہ قیامت کو نظر آئے گا؟ جو نظر آئے گا قیامت کو وہ پھر آج بھی آنا چاہیے. تو پھر تلاش کرو وہ کہ دیکھو گے ان کو. اللہ کہتا ہے مجھے دیکھا. جی ہاں میں انشاءاللہ جلدی تمہیں چھٹی دے دوں گا. تو وہ چہرے کھلے کھلے رکھنا،
تاکہ اس خوشنمائی کی حقیقی تفسیر کے مظہر بن جاؤ۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ میں نے کہا یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں زہیب بیٹے، یہ اس کی آخری منزل ہے لکڑی کا رحل، یعنی وہ اس کا منبر ہے، اور وہ کبھی غضنفر کی زبان پہ، کبھی زیغم کی زبان پہ، کبھی سجاد شاہ کی زبان پہ، کبھی چودھری فروخ کی زبان پہ، کبھی ذوالفقار کی زبان پہ، کبھی تمہاری زبان پہ۔ اور جن حقیقی قرآنوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پہلا خراج ہی زبان محمد سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ان کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ایک ایک، خدا کی قسم میں ایسی ایسی حقیقتیں موجود ہیں کہ ایک ایک جملے کی شرح کم از کم 5 طلب کرتا ہے۔ زبان کی پاکیزگی کو جانتے ہو؟ زبان کسی صورت کسی کی بھی ہو ناپاک نہیں ہو سکتی۔ بالکل کھلا چیلنج ہے میرا۔ زبان یہودی کی بھی ناپاک نہیں ہے، کافر کی ناپاک نہیں، مشرک کی، بت پرست کی بھی ناپاک نہیں۔ اب کچھ لوگ حیران ہو گئے ہیں بھئی آج یہاں ایک ہندو آ جائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیسے کرو گے؟ کلمہ پڑھاؤ گے؟ لا الہ؟ اگر اس کی زبان ناپاک ہے تو اللہ کا نام کیسے لے گا؟ کیونکہ ابھی تو حامد شاہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے نا، پڑھا تو نہیں نا، اس کا مطلب ہے زبان پاک ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اچھا یہ پاک رہتی کیسے ہے؟ یہ جو لعاب دہن ہے، لعاب دہن تو سمجھتے ہو نا، جو زبان سے نکلتا رہتا ہے، یہ لعاب دہن جبلی اور فطری غسل ہے زبان کا۔ یعنی اللہ نے زبان کو طاہر اور پاک رکھنے کے لیے اس کے فطری غسل کا انتظام کیا ہے۔ اب میں زمین پہ بیٹھ کے جملہ بولوں یا ہوا میں اڑ جاؤں، جب اللہ نے کافر کی زبان کو اتنا پاک رکھا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے سکتی ہے، لسان اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ سر اٹھانا۔ بس سمیٹنے کی طرف میں انشاءاللہ بڑھ گیا۔ زندگی رہی تو پھر کل آپ سے باتیں ہوں گی، آنا بھی جلدی۔ آج بھی میرے کچھ منٹ جو ہے وہ کھائے گئے۔ کیوں حامد شاہ میں نے یہ جملہ بولا؟ کبھی کسی شادی میں شرکت کی؟ بولو تو جو چپ ہو کبھی نہیں گئے؟ نکاح کی رسم میں بھی بیٹھے، کوئی عالم، مولوی، مولانا، پیش نماز وہ دولہا سے کہتا نہیں تجھے فلانا بنت فلاں بالعوض حق المہر اتنے، معجل یا غیر معجل یا دونوں، قبول ہے؟ دولہا کیا کہتا ہے؟ قبول ہے۔ اب آؤ، لسان اللہ کی طہارت کا کچھ آ گیا ہے نا ذہن میں تصور؟ وہ کیا منظر ہوگا چکری والوں جب محمد مصطفیٰ نے کہا ہوگا یا علی، اللہ اکبر، یا علی تجھے فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر، 500 درہم سنت جاری کرنے کے لیے حق المہر معجل، اور پوری زمین، 7 آسمان، 7 زمینیں، اس کے بالعوض تجھے فاطمہ بنت محمد قبول ہے؟ اور علی نے جب 3 دفعہ کہا ہوگا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب کچھ لگ رہا ہے کہ یہ باراتی محسوس ہو رہے ہیں تھوڑا بہت امیر کائنات کے۔ ادھر باہر یہ بات ہو رہی تھی اور ادھر کنیز آ گئی۔
जनाब रिसालत माब के कान में कहा, आपको बेटी ने याद फरमाया है। सारे उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। हाँ अच्छा, निकाह ज़ैगम फरोख किसी जाहिल का हो, आलिम का हो, सैयद का हो, गैर सैयद का हो, मुजतहिद का हो, मुक़ल्लिद का हो, नबी का हो, उम्मती का हो, एक निकाह खान होता है और एक किसी का निकाह। या अली तेरी जात में तिलिस्म क्या है, तू एक है, तेरे निकाह 10 जगह पढ़े गए। बिल्कुल ज़माना से कह रहा हूं, 7 आसमानों पे अलग अलग फरिश्तों ने पढ़े। जी जी, बैतुल मामूर पे 8वीं जगह राहील नामी फरिश्ते ने पढ़ा। मासूम फरमाते, मैंने तुम्हारे मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी, फरमाते पूरे मलाइका आसमानी में राहील से बड़ा फसीह बलीग फरिश्ता ही कोई नहीं। उसने नूर का मिंबर लगा के 8वां खुतबा निकाह उसने जारी किया। 9वां खुतबा निकाह, ऐ काश हर जुमले के नाक़िद और खरीदार भी होते। बतूल के नाम पाक के अदद 9 हैं और 9वां निकाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फर्श पे पढ़ा। पिछले माले वालों सर उठाना, अब पता नहीं था क्या। चलो फरिश्तों में अल्लाह को कोई कमी नजर आई होगी, अपने हबीब की जबान में क्या कमी थी, जिसके मुंह में वमा यंतिकु अनिल हवा की जबान है, जो मकासद इलाहिया का तर्जुमान है, जो खुद कहते हैं इन्ना कुलूबना औयतुल मशीयतिल्लाह, हमारे दिल अल्लाह की मशीयत का मकान और ज़र्फ हैं, वहां तो कोई कमी नहीं। अल्लाह जाने बेदिल का दिल क्या इत्मीनान चाहता था। 9वां निकाह फर्श पे हुआ, हिजाब अकबर से आवाज आई, फरिश्तों तवज्जो करना, 10वां निकाह अली का मैं खुद पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह अकबर। पढ़ा क्या, जो निकाह जमीन पे होते हैं उसका खुतबा निकाह रोज सुनते हो, और ये भी कोई मौलवियों का बनाया हो नहीं, तुम्हारे मौला इमाम मोहम्मद अकी अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा दिया था, जो आम तौर पे निकाह की महफिल में पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारम बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाह इखलासन लिवहदानियतिही, ये सरकार जवादुल आइम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। लेकिन अल्लाह अब खुतबा पढ़ रहा है। अब मैं इनकी थकन कैसे उतारूं। हम तो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अब खुद अल्लाह क्या कहेगा। अल्लाह ने जो कहा, आखिरी कतार वालों सर उठाना, मेरी तरफ देखना हो, जो बाहर दीवार से टेक लगाए बैठे हो, तुम भी अपनी समात मेरी हथेली पे कर्ज के तौर पे रख दो। हिजाब अकबर से आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहां मैं डांडे समेटने लगा हूं ज़ैगम, जहां से बात शुरू की थी मैंने, याद है ना, हकीकत हमद बैतुल हम्द। अल्लाह क्या कह रहे हैं, अलहम्दु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी वन्नासु कुल्लुहुम अबीदी व इमाई ज़व्वजतु फातिमता अमती मिन अलीयन सफ़वती। अल्लाह अकबर। हम हमेशा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं अलहम्दु रिदाई, अलहम्द मेरी चादर है। अल्लाह 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 अकबर। जो पहुंचे उन्हें मैं वाह कहता हूं, जो कोई रह गए हो मेरी आंखों में आंखें डालो और तसव्वुर में मेरी उंगली पकड़ना, तुम्हें भी हम सफर कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अलहम्द मेरी हमद नहीं, अलहम्द मेरी चादर है। चादर किस लिए होती है, पर्दे के लिए होती है ना।
اب اللہ جانے سوچ کے بیماروں سے خطاب ہے میرا یا خریداروں سے. بھئی چادر پردے کے لیے ہوتی ہے نا, یعنی توحید اپنا پردہ بتا رہی ہے. اللہ کہتا ہے میرا پردہ الحمد ہے. اور میں نے ابتدا میں کہا نہیں تھا الحمد کی حقیقت بیت الحمد میں جا رہی ہے. اللہ اللہ جو اچھا یہ سمجھ لیا. ایک جملے کا قرض تمہارا ہے مجھ پر باقی, وہ وصول کر لو, میں دعا مانگوں. جاؤ. کہاں بات چھوڑی تھی میں نے؟ رسول نے علی سے قبول کروایا اور پھر کسی کنیز نے آ کر شادباش. رسالت کی کان میں کہا, بیٹی نے یاد کیا ہے. رسول اندر تشریف لے گئے. ہاں بیٹا آپ نے یاد کیا؟ جی بابا جان. کیوں؟ سوال ہے. ہاں ہاں پوچھیں. یہ علی کا گھر آپ آباد کر رہے ہیں یا اپنے خانہ زاد کا گھر وہ آباد کر رہا ہے؟ اللہ اللہ اکبر. اس کونے والوں پیچھے جو بیٹھو میری طرف دیکھنا. رسول نے کہا ظاہر میں تو میں ہی ہوں لیکن باطن میں تو وہی ہے. بیٹا آپ کے علم سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ 6 مہینے تو ہو گئے ہیں. بیٹے والوں کی طرف سے بھی وہ منتظم ہے, بیٹی والوں کی طرف سے بھی وہ منتظم ہے. جو کچھ دولہا نے دینا تھا وہ بھی وہ دے رہا ہے, جو کچھ بیٹی والوں نے دینا ہوتا ہے وہ بھی وہی عطا کر رہا ہے. تو بس بابا میں نے آپ کو بلایا اسی لیے, اگر تو آپ یہ شادی کر رہے ہیں تو پھر 500 درہم بھی بہت زیادہ ہیں. پھر 500 درہم کی بھی ضرورت نہیں, 5 درہم بھی رکھ دیں. میں اپنے بابا کے حکم پہ سر تسلیم خم کر کے علی کے گھر چلی جاؤں گی, اور اگر اپنے خانہ زاد کا گھر وہ آباد کر رہا ہے تو پھر میرا پیغام اللہ تک پہنچا دیں, میں فاطمہ ہوں. اللہ اللہ اکبر. پھر میرا مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. جبریل نے جو کچھ آگے ہمیشہ کہا تھا وہ رسول آگے پھیلا رہے ہیں. بی بی خمس دنیا کا, روئے زمین کا تھوڑا ہے. سگے ہو پوری روئے زمین کے پانی کم ہے. اچھا ساری زمین بہت کم ہے. اچھا آسمان کم ہے. جنت تھوڑی ہے. اب اللہ جانے میرے سامنے کون ہے, کیا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کیا فیصلے کر رہا ہے. جب ساری ہمیں نظر آنے والی خدائی بھی ذوالفقار بیٹے بطول نے کہا کم ہے, جبریل کا چہرہ اتر گیا کہ سلطان مملکت احدیت کی بیٹی ہے. الحمد کی چھپی ہوئی حقیقت ہے, جس کی رضا اللہ کی رضا ہے, اللہ بھی اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے یہ ہوتی ہے. یہ راضی نہ ہوئی تو میرے استاد کی شادی کہیں تاخیر میں نہ پڑ جائے, کہیں بارات کو واپس نہ ہو جانا پڑے. سر اٹھاؤ, میرے آخری جملے سنو اور جاؤ, چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. اس وقت حجاب اکبر میں زلزلہ آ گیا. اور جبریل, کوئی عاجز اپنے خانہ زاد کی شادی کر رہا ہے؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت خود میرے حبیب تک پہنچا کے نہیں آیا. میں قادر نہیں, قدیر بالذات ہوں. کہے محمد سے اپنی بیٹی سے مطالبہ پوچھے چاہتی کیا ہے, میری ایک کون لگنی ہے. ایسی کروڑوں اربوں خربوں کائناتیں بھی بنا کے دے سکتا ہوں. اس وقت جبریل کا چہرہ تمتما اٹھا, کھل اٹھا.
یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ پوچھئے جناب سیدہ سے کیا چاہتی ہے؟ علیہ لکر رضا، یہ لفظ ہے، آج مجھ پہ واجب ہے تیری رضا، یعنی جہاں تو راضی ہو۔ اس وقت پہلے بیٹھی تھی تیری مخدومہ کائنات، پھر کھڑی ہو گئی، کہا بابا اللہ سے کہے آسمان بے شک واپس لے لے، جنت واپس کر دے، زمینیں واپس لے لے، پانی خمس کی ضرورت نہیں، بس میری شرط یہ ہے، اسے کہے اجعل فی مہری الشفاعت لمذنبی شیعتی، میرے گناہگار حبداروں کی شفاعت میرے مہر میں لکھ دے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس وقت آواز قدرت آئی، جو ہم نے پہلے اعلان کیا وہ بھی تیرا، شفاعت بھی تیری۔ اور خدا کی قسم میں نے دیکھا یہی حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، بی بی نے تحریر منگوائی اللہ سے، ہاں، اور پھر امیر کائنات کو وصیت کی دنیا چھوڑتے وقت، یا علی اجعلھا فی کفنی، یہ وصیقہ جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے میرے حق المہر میں شفاعت لکھ کے دی تھی، میرے کفن میں رکھ دینا، ہمارے گناہگار حبدار آئیں گے، میں اللہ کی تحریر دکھا کر بے حساب انہیں جنت میں لے جاؤں گی۔ تو بس میں آخری جملہ تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل یہ سوچ کے آنا، جس نے محکومیت خود کی علی کی، مہر میں بھلا تیرا کیا کہ تیری شفاعت لکھوائی، اسی کا شوہر تیری نمازوں میں آئے تو باطل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، کرنا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی خوشی شاید کارگاہ مشیت میں کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں، کائنات کے سب سے بڑے گھر کی شادی اور سب سے بڑی ذات کی طرف سے شادی۔ اب ایسی بڑی خوشی کے موقع بھی اگر کوئی اپنا دامن خالی لے کے بیٹھے تو پھر اپنے مقدر کا ماتم خود کرے۔ ہر وہ بندہ جو علی کے حق کو جانتا ہے، جو بطول کے حق کو پہچانتا ہے، وہ بس سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے یہی کہے، بالک تو اپنے خانہ زاد کی شادی پہ جتنا خوش ہے اور اس خوشی میں جو عطا کر سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے۔ رسماً ہم دعا ضرور مانگیں گے کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو اسے شفا کاملہ عطا ہو۔ جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایت المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ اجمعین۔